وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ کا نام البر بیان کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور نام ہے اللہ رب العزت کا التواب. التواب توبہ قبول کرنے والا. یہ نام قرآن پاک میں تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے، اور صفت کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، صفت کے طور پر تو بہت سی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. نام جو ہے اللہ رب العزت کا تواب، یہ 11 مرتبہ وارد ہوا ہے. تواب کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، بلکہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ بنے گا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اللہ رب العزت تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب اندازہ لگائیں، ایک انسان، ایک مسلمان زندگی میں کتنی مرتبہ توبہ کرتا ہوگا؟ ہزاروں مرتبہ. ہم ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ، رمضان میں ہزاروں مرتبہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے. تو ایسے ہی سارے مسلمانوں کا ملا لیا جائے تو کتنی کروڑوں مرتبہ توبہ روزانہ ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. تو اللہ رب العزت سب کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. جتنی مرتبہ بندہ توبہ کرے اللہ رب العزت توبہ قبول کرتا ہے. اس میں ایک محبت کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے محبت ہے، اس لیے اللہ رب العزت بندوں کو بندوں کا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے واپسی کا ایک راستہ رکھا ہے جس کو کہتے ہیں توبہ، کہ انسان گناہ کرے اور توبہ کر لے. تو اللہ رب العزت تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا پہلے بارے میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے. سبحان اللہ، کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کو کیسے دھونا ہے، اس کی کیسی تلافی کرنا ہے، خود اللہ نے کلمات سکھائے. اور ہمیں بھی بہت سارے کلمات سکھائے ہیں قرآن میں بہت ساری گناہوں کو معاف کرنے کی دعائیں ہمیں بھی سکھائی گئی ہیں. جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ تو ہمیں اور پوری امت کو یہ کلمات سکھائے گئے کہ یہ کلمات پڑھو، میں ہر کلمے کا جواب دوں گا. اس میں سے جتنے کلمات ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ایک ایک کلمہ بندہ پڑھتا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت ایک ایک کلمے کا جواب دیتے ہیں. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے رحم کرنے والے، کتنے مہربان ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت خود اس کو توبہ کا راستہ بتا رہے ہیں، توبہ کے کلمات سکھا رہے ہیں. اس طریقے سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت میں خطا ہوئی. گناہ تو نبیوں سے نہیں ہوتا، ایک خطا ہوئی اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے خود کلمات سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھائے. تو آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے فتاب علیہ، ان کی توبہ قبول کی، کیونکہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اسی طرح دوسرے بارے میں ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور خاص طور سے یہودیوں کے بارے میں آیت اتری
کہ وہ لوگ تورات میں جو صحیح باتیں تھیں اس کو چھپاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان دلائل کو جو ہم نے بیان کیے ہیں، جو ہم نے اتارے ہیں، ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپائیں، علم کے باوجود بھی صحیح رہبری نہ کریں، صحیح بات اللہ کی کتاب میں سے لوگوں کو نہ بتائیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین خالدین فیہا، کہ ان پر سب کی لعنت ہے۔ پھر آگے لیکن توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور پہلے جن احکامات کو چھپایا تھا اب اس کو لوگوں کے سامنے بتانے لگے، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت دیکھیے تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ اذا جاء نصر اللہ میں ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ آپ اللہ سے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیے، اور آگے واستغفرہ، اور اللہ سے معافی مانگیے، انہ کان توابا، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو تواب اللہ رب العزت کا نام بہت جگہ قرآن پاک میں یہ وارد ہوا ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جیسے ایک حدیث مشہور حدیث ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کی لالچ کے بارے میں کہ انسان اتنا لالچی ہے اگر اس کو ایک جنگل بھر کر سونا مل جائے تو وہ دوسرے وادی، دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا، ایک میدان بھر کر، ایک وادی بھر کر کسی کو سونا مل جائے تو وہ اس پر بس نہیں کرے گا۔ انسان کی طبیعت میں ہی لالچی پن ہے، وہ کبھی رکتا نہیں ہے ایک جگہ، وہ بس چاہتا ہے کہ دنیا میں اضافہ ہی ہوتا رہے، دنیا بڑھتی ہی رہے، پیسہ بڑھتا ہی رہے۔ تو ایک وادی اگر مل جائے تو وہ دوسری وادی، دوسرے جنگل کی خواہش کرے گا، اور انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا لیکن جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، جو توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ نام اللہ رب العزت کا التواب، جیسے پہلے کا 11 مرتبہ آیا ہے، تو یہ 2 اور ناموں کے ساتھ مل کر بھی آیا ہے، 2 اور ناموں کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ تواب کے ساتھ اللہ رب العزت نے رحیم بہت جگہ بیان کیا ہے، تواب کے ساتھ رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، یہ 2 نام ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت جگہ ہیں۔ تو ایک تو تواب آتا ہے قرآن پاک میں رحیم کے ساتھ مل کر، دوسرے سورہ نور میں آیا ہے تواب حکیم کے ساتھ مل کر، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ یہ سورہ نور کا پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو وہاں اللہ رب العزت نے کچھ معاشرت کے احکام بیان کیے ہیں۔ لعان کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لعان کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو کیا کرے گا؟ کیونکہ اگر کسی اجنبی عورت کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھے آدمی زنا کرتے ہوئے اور وہ اکیلا ہی دیکھے، اور اگر اس نے جا کر عدالت میں کہہ دیا اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو شریعت کی طرف سے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، 4 گواہ ہیں تبھی آپ بول سکتے ہیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، 4 گواہ ہوں تبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زنا کیا، اس عورت نے زنا کیا ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہے، اکیلا ہے تو خاموش رہو۔
ورنہ آپ کو کوڑے پڑیں گے. شریعت کا قانون ہے, شریعت کا قانون نہیں ہے. خیر, لیکن اگر مرد اپنی بیوی کو ہی زنا کرتے ہوئے دیکھ لے, اب ظاہر سی بات ہے گھر میں آدمی داخل ہوتا ہے, 4 لوگوں کو لے کر تھوڑی داخل ہوگا, گھر میں تو اکیلے ہی داخل ہوگا, تو اکیلے نے دیکھا, اب 4 آدمیوں کو بلا کر لانے تک تو وہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے اب کیا حکم ہے, اب وہ اگر کہے 4 گواہ تو ہے نہیں, اکیلا اگر گواہی دے گا تو شریعت کی طرف سے اگر اس کو سزا مل جائے 80 کوڑے کی, تو یہ تو بیچارے شوہر پر بہت ظلم ہو گیا, وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا, کیونکہ اگر اس نے خود سے اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے تو زندگی پر کیسے اس کے ساتھ گزارا کر سکے گا, وہ مشکل ہے. کیسے آدمی اس کی غیرت کیسے برداشت کرے گی کہ ایسی عورت جس نے دوسرے کے ساتھ جو ہے زنا کر لیا ہے, میں اس کے ساتھ کیسے رہوں, خاموش بھی نہیں رہ سکتا. اور عدالت میں جا کر گواہی کے لیے 4 گواہ نہیں ہے, تو اللہ رب العزت نے وہاں سہولت نکالی ہے, وہاں راستہ نکالا ہے صرف شوہروں کے لیے. ایسے شوہر جنہوں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اکیلے نے دیکھا ہے, 4 گواہ نہیں ہیں ان کے پاس اور 3 گواہ نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں گے, قسم کھائیں گے. گواہ قاضی کے پاس جائیں گے عدالت میں, اور شوہر 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی کہ میں نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ کہے گا, اور میں اپنی بات میں سچا ہوں. اور 5ویں قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اسی طرح عورت بھی آ کر, اگر عورت انکار کر رہی ہے تو وہ بھی 5 قسمیں کھائے گی, پھر دونوں میں جدائی ہو جائے گی. تو اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے یہ نام ذکر کیا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, وَأَنَّ اللَّهَ, اور اللہ رب العزت تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کیا اشارہ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب دونوں میاں بیوی نے آ کر عدالت میں 5 قسمیں کھائی ہے, حالانکہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے, پکی بات ہے, دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے, پکی بات ہے نا. یا تو شوہر نے دیکھا تو شوہر سچا ہے, واقعتاً اس نے دیکھا ہے, بیوی جھوٹی ہے, یا بیوی نے اگر وہ کام نہیں کیا, شوہر بلا وجہ الزام لگا رہا ہے تو شوہر جھوٹا ہے. دونوں میں سے ایک نہ ایک جھوٹا ہوگا. دونوں سچے ہوں یہ نہیں ہو سکتا, دونوں جھوٹے ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا, ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی توبہ کا راستہ نکالا ہے کہ جس نے جھوٹی قسم کھا لی ہے شرم کے مارے کہ میں بدنام ہو جاؤں, عورت سمجھ رہی ہے کہ میں نے اگر اقرار کر لیا گناہ کا تو میں بدنام ہو جاؤں گی, تو اگر اس نے شرم کے مارے جھوٹی قسمیں کھا لی ہے, تب بھی اللہ رب العزت کرے وہ بھی اگر توبہ کرے, اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرے گا. اور اللہ رب العزت حکیم ہے, سبحان اللہ. اللہ رب العزت ایسے لوگوں جو جھوٹی قسم بھی کھا لے مجبوری میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, شرمندگی سے ذلت سے بچانے کے لیے, تو جھوٹی قسم بھی کھا لیں اور بعد میں ان کو شرمندگی ہو, وہ سچے دل سے توبہ کریں, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول کرے گا. اور حکیم ہے, یہاں تواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے حکیم. حکیم, ہر کام اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی وجہ سے کرتے ہیں, ہر کام کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, چاہے وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے. حکیم کہتے ہیں ہر کام جو ہمیں بعض مرتبہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے برا ہے, ہمارے لیے نقصان دہ ہے, لیکن اللہ رب العزت کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں حکیم. تو اللہ رب العزت نے اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکیم ہے. یعنی بعض مرتبہ اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں کہ انسانوں کی توبہ قبول کر کے انہیں دوسری مصیبتوں میں مبتلا کر کے اپنی حکمت سے ان کو پاک کر دیتے ہیں. یہ ہے حکیم کا مطلب. یہاں پر تواب کے ساتھ حکیم لانے میں یہ مصلحت ہے کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں, اور بندوں نے جو گناہ کیے ہیں, بندوں نے جو برے اعمال کر لیے ہیں, تو اس کی سزا دینے کے لیے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹی موٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں, بخار میں, اس میں, بچوں کی طرف سے تکلیف, کبھی بیوی کی طرف سے تکلیف, کبھی خاندان والوں کی طرف سے تکلیف, کبھی پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف. تو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بندوں کو پاک بھی کر دیتے ہیں. تو تواب کے ساتھ ایک جگہ حکیم آیا ہے, اور بہت ساری جگہ تواب کے ساتھ رحیم آیا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ حجرات میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بدگمانی سے منع کیا ہے, غیبت سے منع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں برا خیال کرنا, برا سوچنا, یہ بدگمانی, یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو, کسی کی ٹوہ میں مت پڑو, کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ, کہاں جا رہا ہے, اتنی رات کو کیوں گھر سے نکل رہا ہے, فلاں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے, تو تجسس مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم,
اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جو لوگ ایسے گناہ کر لیتے ہیں، کسی سے بدگمانی کر لی، کسی کے ٹوہ میں پڑ گئے، عیب کے پیچھے پڑ گئے اور غیبتیں کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی راستہ رکھا ہے. وہ اگر اللہ سے توبہ کریں، اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کریں. یہاں توبہ قبول کرنے والا، تواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام آیا ہے رحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے نیکیوں سے بدلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے کیونکہ رحیم ہے، اور آگے کی زندگی انسان کی سدھار دیتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. تواب کے ساتھ رحیم اس لیے بیان کیا گیا بہت ساری جگہ پر کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ توبہ قبول کر کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے کیونکہ رحیم ہے، اور آگے کی زندگی میں انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. اس کی زندگی صحیح ڈگر پہ آ جاتی ہے، صحیح نہج پہ آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب کے ساتھ رحیم ہے. تو تواب کا ایک معنی تو ہوا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے. دوسرا مطلب ہے اس کا، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا تو ہے، توبہ کی توفیق دینے والا بھی اللہ ہے. تواب کا ایک مطلب یہ بھی ہے، توبہ قبول تو کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ بڑا عجیب معنی ہے اس کا. قرآن سے دیکھیں، اس کے شواہد، اس کی دلائل قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر توبہ قبول بھی کر لیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم جو توبہ کرتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہی رہبری ہے، اللہ کی طرف سے ہی رحم ہے، اللہ کی طرف سے ہی توفیق ہے. جیسے اللہ رب العزت نے 3 صحابہ کرام کا واقعہ بیان کیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہے تھے. سورہ توبہ 11ویں پارے میں کہ کچھ لوگ جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پھر بھی وہ نہیں جا سکے. 3 صحابہ، سچے صحابہ تھے وہ. تو اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان کا 50 دن بائیکاٹ ہوا. ہم واقعہ ان کا سنتے رہتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت وغیرہ ان سے بند کر دی. پورے صحابہ کرام نے، پورے مدینے نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے، اور وہ بھی کتنے دن؟ 50 دن. 50 دن کوئی ان سے لینا دینا نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں، کچھ نہیں. تو اب 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ بھی قبول کی، ان کے نام سے ایک سورت بھی اتاری، اور ان کی توبہ قبول کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں کیا ہے؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان 3 لوگوں پر بھی جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود. یعنی ان کو اتنا افسوس ہوا اپنی اس غلطی پر کہ انہیں معلوم ہونے لگا کہ زمین بہت چھوٹی، بہت تنگ ہے. انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے نا، جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے، انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، زمین بالکل تنگ معلوم ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ صحابہ کی 3 صحابہ کی یہ حالت تھی. حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم، ان کے دل بھی ان پر تنگ ہو گئے. وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یعنی گناہ تو، توبہ، غلطی تو ہو گئی، لیکن اب جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی طرف ہی پناہ گاہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے یقین کر لیا. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. دیکھو اللہ رب العزت کیا کرے، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، تابہ کے ساتھ علا کا حرف علا اگر آ جائے، تابہ کے ساتھ اگر حرف علا اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ کی توفیق دینا، توبہ کی توفیق دینا. تو اللہ رب العزت نے ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر توبہ کی، یعنی کیا؟ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، اللہ نے ان پر رحم کیا، ان پر مہربانی کی، انہیں توبہ کی توفیق دی. لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں. سبحان اللہ، توبہ کی توفیق بھی اللہ نے دی، پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے قبول بھی کر لی، قرآن میں تذکرہ بھی کر لیا. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ رب العزت کیسا تواب ہے. توبہ کی توفیق بھی دینے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. اسی طرح غزوہ احد میں کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، کچھ صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی.
ہاں غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں جو غزوہ احد دوسری جو لڑائی ہے اسلام کی اور کافروں کی غزوہ بدر کے بعد، اس میں کچھ صحابہ کرام سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی. اچانک دو طرف سے کافروں نے حملہ کیا، پیچھے کی سائڈ سے بھی اور آگے سے بھی، دو طرف سے حملہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیچ میں گر گئے. تو کچھ صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، پیٹھ پھیر دی انہوں نے. بس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حادثہ ہونا تھا، ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حادثہ ہونا تھا، ہو گیا. تو اس وقت صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اور بعد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک دانت شہید ہو گئے. اور یہ سب جو ہوا ہے غزوہ احد میں جتنا ہوا ہے وہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ مشرکین کی وجہ سے. مشرکین نے دونوں طرف سے حملہ کیا، اس میں حضرت خالد ابن ولید جو تھے ان کا سب سے بڑا کردار تھا، جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے یہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا اور 70 صحابہ کو شہید کرنے میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. لیکن دیکھیے اللہ رب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ میرے 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے بھی دانت شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں بد دعا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ مشرکین کے لشکر کے خلاف بد دعا کروں. تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا، اللہ رب العزت نے منع کر دیا. 4 پارے میں آئے تھے لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو ان پر بد دعا کرنے کا اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے گا یا انہیں عذاب دے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ بد دعا مت کیجیے. ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں وہ جو غزوہ احد میں جتنے کافر آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، آگے چل کے 7-8 سال کے بعد ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہونے والے تھے، اکثر لوگوں کو ایمان کی توفیق ملنے والی تھی، اکثر لوگوں کی توبہ قبول ہونے والی تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کرنے سے ہی منع کر دیا. تو یہاں پر بھی لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ بد دعا دیں. او یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے. تو ان کو توبہ کی توفیق مل گئی. ایسے لوگوں کو اندازہ لگائیے اللہ رب العزت تواب ہے. بعض مرتبہ اپنے ایسے بندوں پر اللہ اپنی رحمت ڈالتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. خالد ابن ولید جیسا انسان جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جن کی وجہ سے شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے، 70 صحابہ کرام کی شہادت کا جو ذریعہ بن گئے. لیکن اللہ رب العزت تواب ہے، اپنی رحمت اپنی توجہ ڈالتا ہے بندوں پر، اور ایسے بندوں کو جنہوں نے نبی پر حملہ کیا ہے انہیں اٹھا کر اپنے مقبول بندوں میں شامل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے. اللہ رب العزت تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق دیتا ہے. دیکھیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی. تو خیر یہ اللہ رب العزت کا مبارک نام ہے تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کی توفیق دینے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی توابین میں سے بننا چاہیے، بار بار توبہ کرنا چاہیے. یہ صرف یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اکیلا ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس یہ قانون ہے کہ اگر انسان روزانہ 1000 گناہ کر کے آئے، کتنے بھی گناہ کر کے آئے، توبہ کرے، 70 سال گناہ کرتا رہے، شرک اور کفر کرتا رہے، اگر وہ اللہ کے پاس آئے گا توبہ کر لے گا تو اللہ رب العزت تواب، اتنا پیارا اللہ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ قبول بھی کرے گا اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے گا. دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے 70 سال آپ کسی حکومت کے خلاف لڑو اور اس کے بعد جا کر بولو کہ میں توبہ کرتا ہوں، کوئی قبول کرے گا؟ گردن اڑا دیں گے، وہ گردن اڑا دیں گے. زیادہ سے زیادہ اگر معاف بھی کر دیا تو کہیں گے کہ آپ جنگل میں چلے جاؤ، نظر نہیں آنا ہمیں، ہمارے سامنے نہیں رہنا. لیکن اللہ رب العزت اکیلا ایسا بادشاہ ہے کہ آپ 70 سال 80 سال 1000 سال گناہ کریں، توبہ کر کے جب اللہ کے پاس آئیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی توبہ بھی قبول کریں گے، پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اور اللہ رب العزت جنت میں مقام بھی دے دیں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی گناہوں سے باز آنا چاہیے. اس اللہ رب العزت کے اسلام کا تقاضا ہے کہ بار بار توبہ کرنی چاہیے اور ہر گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.